اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما مولانا جمال الرحمن صاحب، سید مصطفیٰ رفاعی صاحب، مولانا مفتی غیاث رحمانی صاحب، مولانا جعفر پاشا صاحب، مفتی عظیم الدین جنید صاحب، ایڈوکیٹ گنگائے نائیڈو صاحب، محترم ضیاء الدین نیّر صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، سینئر صحافی جناب ماجد صاحب، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میں اپنی جانب سے پھر سے مولانا رحیم الدین انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، دارالعلوم حیدرآباد کے تمام استاد، ذمہ داران اور مولانا جعفر پاشا صاحب کو اپنی جانب سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں مولانا رحیم الدین انصاری صاحب کو میرا ان کے ساتھ ایک بڑا لمبا ساتھ رہا ہے، اور دارالعلوم میں ہی ہم نے وہ تاریخی مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس یہاں پر منعقد ہوا تھا، جس میں میں بڑی قریب سے انصاری صاحب کو، جس کو میں محبت سے انصاری بھائی کہتا تھا، انہیں بڑی محنت کی، بڑی اخلاص کے ساتھ اس پرسنل لاء بورڈ کے اجلاس کو کامیابی سے اس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ پھر انصاری بھائی کے ساتھ کئی مختلف سیاسی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی۔ ہم نے 2003 میں چندرا بابو نائیڈو حکومت کے خلاف اس وقت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سلیمان سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تمام نے مل کر جو اس وقت کے ریاست آندھرا پردیش کے مختلف مقامات کا دورہ کیا، اس وقت بھی مجھے ان تمام بزرگ ذمہ داروں کے ساتھ رہنے کا ہی موقع ملا، اور خاص طور سے انصاری بھائی کے ساتھ۔ پھر تلنگانہ کی تحریک چلی، اس وقت بھی میں انصاری بھائی کے ساتھ بڑی گفتگو ہوتی تھی۔ پھر تلنگانہ بننے کے بعد 2014 کے اسمبلی کے انتخابات ہوئے، انصاری بھائی یونائٹڈ فورم کے صدر تھے۔ پھر 2018 کے اسمبلی انتخابات، 2019 کے پارلیمانی انتخابات، بہت پھر انصاری بھائی اردو اکیڈمی کے چیئرمین بھی بنائے گئے۔ تو میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا رحیم الدین انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے۔ مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دل میں ایک تڑپتا ہوا دل اللہ نے ان کو دیا تھا۔ دنیا کے سامنے انصاری بھائی کے تعلق سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں گے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کے لیے انصاری بھائی نے بہت خدمات انجام دی ہے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب ڈینش کارٹون کا مسئلہ ہوا تھا، اس وقت ایک بڑا احتجاجی جلسہ عام خلوت گراؤنڈ پر منعقد کیا گیا تھا۔ تو میری تقریر میں یا کسی کی تقریر میں کسی نے علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا کہ موت کیا ہے ایک عالم معنی کا سفر۔ تو اس کے بعد مجھے اتفاق یہ ہوا کہ میں انصاری بھائی کے ساتھ ان کو گھر چھوڑنے گیا تھا، کافی بڑا مجمع تھا، تو رستہ تمام انصاری بھائی رو رہے تھے اس اشعار کو پڑھ پڑھ کر، اور اس طرح رو رہے تھے کہ اس طرح کے میں نے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا میں۔
ایسے کئی مواقع تھے جہاں پر ان کی طبیعت سے یہ جھلکتا تھا، یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ انصاری بھائی بڑے سچے عاشق رسول تھے، اور اس دارالعلوم کے لیے میں سمجھوں گا کہ اس کی اگر اینٹوں کو، اس کی بلڈنگ کی عمارتوں کو اللہ زبان دے گا تو وہ پکار پکار کر کہیں گی کہ رحیم الدین انصاری نے اس دارالعلوم کے لیے بہت خدمات انجام دی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ انصاری بھائی کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس دارالعلوم کو مضبوط بنانے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے، اور یہاں پر جو استاد ہیں ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے جو محنتیں انصاری بھائی نے کی، میں اللہ سے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاری بھائی کی اس خدمات کو اللہ قبول کرے، اور اللہ اس مدرسے کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ اور اب یہ ذمہ داری ہے اس مدرسے کو، جو لوگ جن کے ذمے میں، جن کی قسمت میں اللہ نے اس مدرسے کی ذمہ داری ان کو دی ہے، اب ان تمام حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کو اچھی طریقے سے چلائیں، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان تمام ذمہ داروں کے دلوں کو اللہ ملا دے، ان کی سوچ کو، ان کی فکر کو ملا دے، کیونکہ رحیم الدین انصاری صاحب کو ایک بہترین خراج عقیدت اگر پیش کرنا ہے تو دارالعلوم اس مدرسے کو جس طریقے سے وہ چلاتے آئے تھے اور جو خواب ان کے تھے، اب ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے رحیم الدین انصاری صاحب کے ان خوابوں کو پورا کریں، ان کی محنت کو، ان کی قربانیوں کو رائیگاں جانے نہ دیں۔ اور میں ہمیشہ سے محترم انصاری صاحب کے ساتھ تھا، ابھی بھی انشاءاللہ تعالی ان کے فرزند اور مولانا جعفر پاشا اور تمام ذمہ داروں کے ساتھ ہوں، اور مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکے گا، کہیں پر بھی آپ کو میری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں ہمیشہ حاضر تھا اور حاضر رہوں گا۔ مگر یقیناً انصاری بھائی کے انتقال سے ہم تمام کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انصاری بھائی میں مسلمانوں کے لیے کتنی تڑپ اور فکر تھی۔ CAA کا احتجاج چل رہا تھا، اور اسی زمانے میں انصاری بھائی کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی۔ میں کئی بار مختار صاحب ان سے بولتے تھے کہ انصاری بھائی دیکھو آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ذرا آپ آرام کرو، ذرا آپ احتیاط کرو۔ تو ایک ڈیلیگیشن چیف منسٹر سے ملنے گیا تھا، جو کل جماعتی ایک وفد تھا، جس میں مفتی خلیل احمد صاحب دامن برکاتہ جامعہ نظامیہ کے، مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب دامن برکاتہ، انصاری بھائی، جعفر پاشا تعمیر ملت کے، جماعت اسلامی، ایک کل جماعتی وفد تھا جس میں جا کر ہم چیف منسٹر سے ملے۔ اور جب صبح میں انصاری بھائی میرے گھر پر آئے کہ یہیں سے ساتھ چلتے ہیں، مختار صاحب گواہ ہیں میری اس بات کا، میں دیکھ رہا تھا کہ انصاری بھائی 4-5 قدم نہیں چل پا رہے تھے، اتنی سانس چڑھ رہی تھی ان کو۔ ہر چیف منسٹر سے ملے، جا کر ملاقات کیے۔ واپس جب انصاری بھائی گھر کو آئے تو میں نے کہا انصاری بھائی یہ ذرا آپ کو اپنا ٹیسٹ ویسٹ کرائیے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی۔ میں نے اسد صاحب یہ چلتے رہتا، اب یہ کچھ نہیں ہے میرے۔ مگر اس کے 2-3 دن کے بعد اتنی طبیعت بگڑی ان کی کہ اس کے بعد پھر وہ طبیعت کی ناسازی کا سلسلہ چلتا رہا۔ مگر الحمدللہ دیکھیے اس موت تو حقیقت ہے، انسان کا پیدا ہونا اس کی موت کی دلیل ہے، اور جو کوئی اس دنیا میں آیا اس کو جانا پڑے گا۔ مگر میں جو انصاری بھائی کو قریب سے دیکھا ہوں اور میں نے ان کی چیزوں کو دیکھا ہوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا چاہے کچھ بھی سمجھے، مگر انصاری بھائی مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، اور مسلمانوں کے سیاسی طاقت میں اضافہ کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، مسلمانوں پر اگر کوئی ظلم ہوتا، کوئی واقعہ ہوتا تو فوراً پہلا فون اگر کسی کا میرے پاس آتا تو انصاری بھائی کا آتا کہ ہم کو فوراً اس پر کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔
اور بے باک تھے. یقیناً انصاری بھائی بڑے بے باک تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے, اور جو بات دل میں تھی وہ کھل کر بیان کرتے تھے. جہاں تک دارالعلوم کا معاملہ آتا, انصاری بھائی بے باک طریقے سے دارالعلوم کے لیے کام کرتے تھے. جہاں پر مسلمانوں کا مسئلہ آتا تھا, انصاری بھائی بے باک طریقے سے بیان کرتے تھے. جہاں پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آتا تھا, انصاری بھائی پوری حدوں کو پار کر دیتے تھے. اور جب ان کی ذات کی بات آتی تو انصاری بھائی ہنسی مذاق کر کے بات کو اڑا دیتے تھے. یہ رحیم الدین انصاری تھے. تو یہ ہم تمام نے ایک عظیم شخصیت کو کھویا ہے, اور لوگ سمجھتے اس دنیا میں کہ مدرسوں کو چلانا آسان بات ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے جب لوگ احمقانہ گفتگو مدرسوں کے بارے میں کرتے ہیں اور مدرسوں کی اہمیت کو نہیں جانتے, مدرسوں کے فائدے کو نہیں جانتے, اور اس موجودہ زمانے میں ان مدرسوں کو چلانا کتنا ایک چیلنجنگ کام ہے وہ لوگ بھی نہیں جانتے. مگر خیر, انصاری بھائی کو اللہ نے جتنی زندگی دی, انصاری بھائی نے اپنی زندگی کا 50% حصہ مولانا عاقل صاحب کی خدمت میں لگا دی, اور 50% حصہ جو اللہ نے وقت ان کو دیا تھا انہوں اس دارالعلوم کے لیے لگایا تھا. اور اسی لیے ان کی صحت بھی بگڑتی گئی. لوگ سمجھتے کہ ارے پرہیز نہیں کرتے یہ لوگ, شوگر بڑھ جاتی. یقیناً پرہیز کرنا چاہیے, مگر جب ایک انسان کے سامنے اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے, اتنی بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اتنی بڑی مشکلات کے دور سے گزرتے ہیں, تو جب وہ شخص کو لگتا ہے کہ بھائی اب میں اپنی جان کو نچھاور کر دوں گا, مگر میں اپنے مقصد میں مجھے حاصل کرنا ہے, میں اس میں کامیاب ہوں گا. تو اسی لیے انصاری بھائی بہت بدپریزی کرتے تھے, اور ان کے کئی باتیں ہیں. ابھی ماجد صاحب سنا کہ ماجد صاحب بولے کہ انصاری بھائی کا ایک جہاں کہیں دارالعلوم میں اگر ناشتے کی دعوت بڑی مشہور ہوتی ہے یہاں پر, تو انصاری بھائی کوئی میٹنگ ہوئی تو بلاتے تھے کہ ناشتے پہ آئیے, تو ہم کو پکڑ کر لے جاتے تھے کہ پہلے بیٹھو قائد دسترخوان پہ, تو زخمی دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا آپ لوگ. تو یہ ایک جذبہ تھا انصاری بھائی میں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک زمانے میں سالار ملت رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں اختلافات ہوئے تھے. اس اختلافات کو اگر کسی نے دور کرنے کا بہت بڑا کام کیا تو مولانا رحیم الدین انصاری صاحب نے کام کیا تھا. اور پھر میرے والد کے انتقال کے بعد انصاری بھائی مولانا عاقل صاحب کو اللہ ان کی مغفرت کرے, اس سرزمین دکن نے ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا, خلا پیدا ہو گیا مولانا عاقل کے انتقال کے بعد, رحیم الدین قریشی صاحب کے انتقال کے بعد, مولانا سلیمان سکندر صاحب کے انتقال کے بعد. تو کئی مرتبہ مولانا عاقل کو انصاری بھائی لے کر میرے گھر پہ آئے تھے, ارے نہیں آپ سے ملنا چاہ رہے تھے. پہلے انصاری بھائی آپ لے کے آ رہے مولانا, بولے نہیں قائد ذرا آپ کو ہمت ہونا, ذرا کیا لاپن آپ کو محسوس نہیں ہونا. تو یہ انصاری بھائی کے خدمات تھے جو میں چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ان تمام دینی خدمات کو, ان کی ملی خدمات کو اللہ اس کو قبول کرے گا, کیونکہ بے نفس ہو کر کام کرتے تھے, بے نفس ہو کر. پسنلہ بورڈ کی میٹنگ میں اگر کوئی مسئلے میں ان کو اختلاف ہوتا تو وہ بازو بیٹھنے والے کو نہیں بولتے, بلکہ جب موقع ملتا انصاری بھائی کھڑے ہو کر بے باک طریقے سے اپنی رائے کو رکھتے تھے. تو میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دارالعلوم کو اللہ اور مضبوط کرے, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان تمام ذمہ داروں پر کہ وہ اس مدرسے کو لے کر آگے بڑھیں, کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت کو نہ صرف دارالعلوم نے کھویا, نہ صرف ان کے فرزند نے کھویا, جعفر پاشا نے کھویا, بلکہ ہم تمام نے کھویا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان کا ایک نیک نام بدل بھی اللہ پیدا کرے گا. میں آپ تمام افراد خاندان کے ساتھ تھا اور رہوں گا اس مدرسے کے لیے. جب کبھی بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑی میں حاضر ہوں. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا اور مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا.
وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین.